وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، درس نمبر 338 سورہ نساء، آیت نمبر 1، حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہمیں اپنے رب کا احساس ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو خدا پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے. یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے اور خدا جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو. سامعین اکرام، سورہ النساء کا آغاز ہو رہا ہے اور پہلے لفظی ترجمہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کر لو، تساءلون بہ، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو. والارحام، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے.
سورہ نساء سامعین کرام مدنی صورت ہے اور تقریباً 6 اور 7 نبوی کا اس کا نزول کا عرصہ ہے، اور سورت کا موضوع جو ہے بنیادی، یعنی زیادہ تر مضامین اس میں معاشرتی مضامین ہیں۔ ظاہر ہے کہ مدینہ کا ماحول ہے، ایک جماعت، مسلمانوں کی ایک جماعت وجود میں آ چکی ہے اور اس کو احکامات کی ضرورت ہے، کیونکہ گزشتہ شریعتیں جو تھیں وہ مسخ ہو چکی تھیں، ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا تھا، اور اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے یعنی قوانین بنائے ہوئے تھے۔ بہرحال تو جو پہلی آیت ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ جو تقوی ہے اس کا اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اتقوا ربکم، اے لوگو، اور جہاں تک تعلق ہے اس کے مخاطبین کا تو تمام دنیا کے لوگ، کیونکہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تمام دنیا کے لیے بھجوایا ہے، کافۃ للناس۔ تو اس بات میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ تمام دنیا کے لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں، امت دعوت ہیں، تمام لوگوں کے لیے اللہ یعنی اللہ کے رسول کا پیغام یکساں طور پہ ہے، کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ اور جہاں تک تقوی کی بات ہے، اتقوا ربکم، بظاہر تو یہ الفاظ ہلکے معلوم ہو رہے ہیں اور روایتی قسم کے معلوم ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان کی تقوی، انسان کی فلاح جو ہے وہ اللہ کے تقوی میں ہے۔ انسان اگر اللہ کا تقوی اختیار کر کے زندگی گزارے گا تو اس کی فلاح جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، تقوی، ہم تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے اور آج کل کے معاشرے اور یہ جو ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو تقوی کا ذرا پاس نہیں ہے۔ آج اللہ کا تقوی، خوف خدا ان کا ہے اس معاشرے سے، اللہ کے وجود کا نہ احساس ہے، نہ خیال ہے، نہ پاس ہے، اور بہت بری حالت ہے اس وقت سامعین کرام۔ تو بہرحال بنیادی طور پہ اگر ہم کہیں کہ آج ہم براہ راست ان آیت کے سب سے مخاطبین میں سے، سب سے اہم مخاطبین میں سے، کیونکہ ہم مسلمان ہی ہیں جنہوں نے تقوی کا وعدہ کیا ہے اپنے زبان سے اور عملاً اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب لوگ اس کے مخاطب ہیں سامعین کرام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ اپنی خلاقیت کو بیچ میں لا رہا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، ایک تو تمہارا رب ہے اور وہ پھر تمہارا خالق بھی ہے۔ دیکھیں جہاں تک تقوی، اگر آپ دیکھیں اس کے مضمون کو، اتقوا ربکم، یعنی ہمیں 2020 کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو جتلا کے، ربوبیت کو خیال میں رکھ کے کہ تمہارا رب اللہ ہے، اس کا تقوی اختیار کرو۔ ظاہر ہے جہاں تک رب کا تعلق ہے تو رب کے بڑے وسیع مفاہیم ہیں سامعین کرام۔ ہم نے تو یعنی ہمارے ذہن میں جو رب کا مفہوم ہے وہ انتہائی مختصر ہے اور محدود ہے، پالنے والا، پروردگار، ضروریات کو پورے کرنے والا۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں رب کا معنی، میں آپ کو کہوں نا کہ رب کا معنی، اصل معنی یہ ہے کہ آپ اس کا کہنا مانیں۔ ظاہر ہے کہ جو آپ کا رب ہوگا
اسی کا آپ کہنا مانیں گے۔ وہ اردو میں ایک عام ضرب المثل ہے کہ جس کا کھائے اسی کا گائے، جس کا آپ کھاتے ہیں تو اسی کا۔ دنیا میں یہی قانون ہے سامعین کرام، آپ یعنی جتنے بھی آپ نوکر پیشہ لوگ ہو دنیا میں، جس کی نوکری کرتے ہو اسی کا کام کرتے ہو، جس کا کھاتے ہو اسی کا کام کرتے ہو۔ یہ تو نہیں کہ تنخواہ آپ کو کوئی دے رہا ہے اور کام کسی اور کا کر رہے ہیں، حکم کسی اور کا بجا لا رہے ہیں۔ آپ اس طریقے سے دیکھیں نا، یعنی جو آپ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے آپ اسی کا کام کریں گے، اسی ادارے میں کام کریں گے جو آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، جو آپ کے بال بچوں کو پال رہا ہے۔ ہاں ایک صورت اور بھی ہے، ایک بعض ادارے ایسے ہیں جو رہائش کی فیسلٹی بھی آپ کو دیتے ہیں، کھانا پینا فری ہوتا ہے آپ کا۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بعض ہمارے ایسی ملازمتیں ہوتی ہیں نا باہر آؤٹ ڈور میں، دبئی میں لے لیں، سعودی میں، بعض محکمے ایسے ہیں کہ وہ لکھا ہوتا ہے اس میں کہ بھئی رہائش، میڈیکل، کھانا یہ سب کمپنی کی طرف سے ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ جاتے ہیں باہر ایک کمپنی میں، ایک کمپنی کے وعدے پر کہ بھئی میں آپ کو کھانا دوں گا، کھانا دوں گی، رہائش دوں گی، کمپنی کہتی ہے، اور علاج میڈیکل دوں گی۔ آپ اس کمپنی کی رہائش میں جا کے رہائش گاہ آپ چلے جاتے ہیں، ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی یعنی اس میں اس کمپنی میں کام یعنی اس کمپنی ایک کمپنی کی رہائش لے لیں، کھانا لے لیں، میڈیکل لے لیں، ساری فیسلٹیز، پھر تنخواہ بھی لیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے کا آپ کسی دوسری کمپنی میں جا کے کریں؟ دیکھیں آج کل کے لحاظ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ مجھے بتائیں کیا کوئی 1% چانس ہے کہ تنخواہ کوئی دے، ایک کمپنی جو آپ کو تنخواہ بھی دے رہی ہے، آپ کو رہائش بھی دے رہی ہے، آپ کا کھانا بھی فری ہے، آپ کا سفر الاؤنس بھی ہے، آپ کا میڈیکل بھی ہے، لیکن کام کسی اور کمپنی میں جا کے آپ کر رہے ہیں؟ ایسا تو یعنی سوچ بھی ہیں آپ نہیں سکتے۔ اب دنیا میں آ کے جب ہم اس مثال کو لیتے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، ہمارے لیے یہ دنیا بنائی ہے، دنیا میں ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہاں عرض کروں کہ قرآن کو روایتی طور پہ آپ نہ پڑھا کریں کہ بس یہ سورہ نساء ہے اور چلو پڑھتے ہیں اللہ کا نام لے کے، اور ہے نا ترجمہ سنا دو بھئی، تفسیر سنا دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ہمارا ایک روایتی قسم کا قرآن کے ساتھ معاملہ ہے۔ بھئی مجھے تو با ترجمہ قرآن آتا ہے، بھئی میرے پاس تو تفاسیر کی کتابیں ہیں، بھئی میں تو تفسیر کی کتابیں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں نیٹ پہ۔ یہ ایک روایتی قسم کا مطلب وہ ہے، سلوک ہے ہمارا قرآن پاک کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے آپ بڑے علامہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ تمام علوم دینی آپ نے پاس کیے ہوں، اور لیکن آپ قرآن سے بے بہرا ہوں، آپ نے صرف الفاظ کا ترجمہ سیکھا ہو، آپ نے صرف گردانیں سیکھی ہوں، آپ نے صرف اور نحو کی تعلیم حاصل کی ہو۔ عام طور پہ تو یہی ہے، الفاظ سکھائے جاتے ہیں، روح کے متعلق کم بتایا جاتا ہے۔ روحانی استاد، کتابی استاد اور روحانی استاد میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک روحانی معلم کی تھی، انہوں نے ہمیں قرآن کی وجہ تسمیہ بتائی، قرآن کی روح سے ہمیں آگاہ کیا، اور جس طرف قرآن دعوت دے رہا تھا وہ دعوت دینے والے بن کے آئے،
پھر نہ صرف یہ کہ وہ دعوت دی انہوں نے، بلکہ قرآن کے راستے پر چل کے انہوں نے دکھایا۔ قرآن کا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے پر چل کر انہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ ویسے ہی میں یہ آپ کا دل کا درد جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہ قرآن کے الفاظ ہیں، بس اس کو سیکھ لو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک آیت جو ہے ہم سب کی زندگی پر محیط ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، بس یہ ایک آیت، یعنی ایک جملہ، اس میں بھی ساری ہدایت پوشیدہ ہے، یعنی بنیادی طور پہ یعنی ہدایت کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اصل ہدایت یہ ہے، اصل فلاح یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیں، آپ اپنے رب کی بڑائی کو مان لیں، آپ اپنے رب کی ربوبیت کے قائل ہو جائیں دل سے۔ ہم تو قائل نہیں ہیں، اللہ کی ربوبیت کے ہم قائل نہیں ہیں، نہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، نہ اس کی ربوبیت کا خیال ہے، نہ اس کی پیدائش کے ہم دل سے معترف ہیں، نہ اس نے جو ہمیں اتنا بڑا کام کیا ہے عالم ارواح سے، جو ہمارے لیے کائنات بنائی، پھر دنیا بنائی، پھر دنیا کی ساری نعمتیں بنائی، ہمیں تو ذرہ برابر اس کا احساس نہیں ہے۔ چلیں سچے دل سے آپ بتائیں کہ واقعی ان تمام نعمتیں جو ہیں آپ کے سامنے واقعی ایک نعمت کی حیثیت سے آپ اس کو استعمال کر رہے؟ انسان ایک بھوکا انسان ہے یا ایک بھوکا 3-4 بندوں کا خاندان ہے، میاں بیوی 2 بچے ہیں مثال کے طور پہ، اور شدید بھوک لگی ہے، تو کوئی خوان کا نعمت لے کے آتا ہے، تو کیا صرف وہ خوان لے کے جو ہے کھانا شروع کر دیں گے؟ نہیں، پہلے تو وہ جو سربراہ ہے، باپ ہے مثال کے طور پہ، پہلے تو دیکھے گا کہ یہ کون لا رہا ہے، یہ نعمت کس نے دی ہے ہمیں، ہم جو بھوکے ہیں یہ کھانا کون دے رہا ہے ہمیں۔ پھر وہ پہچان والا ہوگا، اس کا مہربان ہوگا، پہلے بھی مہربانی کر چکا ہوگا، تو اس کا شکریہ ادا کرے گا، سب کھانے سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرے گا، شکریہ بھائی آپ نے یہ نعمتیں ہمیں ادا کی، یہ نعمت کھانا لائیں ہمارے لیے، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ گھر میں لا کے کھانا جو ہے بچوں کے سامنے رکھے گا اور کہے گا کہ بھئی یہ فلاں نے کھانا بھجوایا ہے اور آپ لوگ سب کھانا کھا کے اس کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے نعمت دینے والے کو دیکھا جاتا ہے، نعمتیں دی کس نے ہیں، اور پھر اس کا شکریہ بھی ضرور ادا کیا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تو یہی طریقہ ہے، جو ناشکرے ہیں، جو ناقدرے ہیں، ان کا تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم تو رب کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو جانتے تو ہیں لیکن اس کا عملی طور پہ انکار کر رہے ہیں۔ پہچانتے ہیں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اس کا انکار کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، اور اکثر اس میں فاسق ہیں، قانون شکن ہیں، میرے نافرمان ہیں۔ تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ہمارے لیے بہت بڑا مضمون ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی طرف راغب کر رہا ہے کہ تم مجھے اپنا رب مان لو، تمہاری بھلائی اس میں ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، اور پھر دیکھو میں نے تمہاری جوڑے بھی بنائے۔ آج یعنی دیکھیں انسان ہے، معاشرتی زندگی کا یہ حیوان ہے، یہ تو نہیں کہ بس ایسے ہی جانوروں کی طرح نہیں، یہ معاشرتی قدریں جانتا ہے، اپنے جوڑے کو جانتا ہے، اور جوڑا اس کی ضرورت ہے، اس کا جوڑا بنا دینا انسانیت کی ضرورت ہے۔
ہماری ساخت ایسی ہے جسمانی، جس میں ہمیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، ایک ہمدرد کی ضرورت ہے، جو ہمارا یعنی غمی خوشی میں ہمارا ساتھ دے۔ وہ جوڑا جو ہے وہ یعنی آج کل حیوانیت کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن میاں بیوی یہ پہلا رشتہ ہے جو اس روئے زمین پر بنا ہے۔ پہلا جو رشتہ ہے وہ ماں باپ کا نہیں ہے، وہ میاں بیوی کا ہے۔ میاں بیوی ہم تو اس کو بڑا کچا رشتہ ہم نے اس کو بنا لیا ہے اور بڑی تحقیر سے دیکھتے ہیں۔ عام طور پہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، لیکن یہ بہت محترم اور معزز رشتہ ہے۔ آپ دیکھ لیں طلاقوں کی جو شرح ہے، یا آج کل تو ایسی حیوان نما ہم زندگی گزار رہے ہیں، طلاق، بیوی کو بات بے بات پہ طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، اکثر دے بھی دیتے ہیں۔ پھر بیوی بعض اوقات نکاح کے دوسرے دن ہی کہ تم طلاق کا بعض اوقات مطالبہ کر لیتی ہے، ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ ناسمجھی ہے بس، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے، تو ناسمجھی کی کیا وجہ ہے؟ یہ جوڑا یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جوڑے جوڑے بنایا ہے، اس میں تو بہت بڑی حکمتیں ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہونی چاہیے۔ ہم تو بس ایک جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، بچہ بڑا ہوا، شادی کر دی، بس 2-4 سال بعد جو ہے رشتہ پسند نہیں آیا تو طلاق کر دی، خواہ کوئی حقیقی وجوہات نہیں ہوتی آج کل طلاق کی، بس ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے تو بس طلاق کا وہ ہے الگ ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی اگر مخالف مزاج کے بھی ہیں تو یہ تو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر میاں بیوی اگر مخالف مزاج کے ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن ابھی اس موضوع پہ میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف جوڑے پہ بات کر رہا ہوں۔ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کے جوڑے بنائے، اسی جان سے یعنی اسی قسم کا اس سے جوڑا بنایا۔ بہرحال اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ کتابی باتیں ہیں، تفسیری باتیں ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو پھر میں نے تمہارا خاندان پھیلا دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک معاشرتی زندگی کا ایک احسان ہے کہ ہمیں یعنی خاندان بنا دیے۔ خاندان ہوتے ہیں، پھر قبیلہ بن جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے، بھئی ہم فلانے قبیلے کے ہیں، فلانا خاندان ہے ہمارا، فلانے قبیلے کے ہیں، اس طرح یہ تعارف کے لیے ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، پھر تقوی کی تاکید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی ایک آیت 2 مرتبہ تقوی کی تاکید ہے۔ اتقوا ربکم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم جس ذات کو، اس ذات سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے، جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ تو بہرحال آج کی جو آیت ہے یعنی بڑا پرمغز مضمون ہے اور تقوی کے بارے میں ہے، اور تقوی جو ہے سامعین اکرام، واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات، تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی جو ہے وہ حسنات، نیکیوں کی ملاک ہے، مجموعہ ہے۔ تقوی جو ہے تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ رأس الطاعات توحید ہے،
اور نیکیوں کا مجموعہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ دیکھو یقین کر لو، بے شک ان اللہ کان علیکم رقیبا، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تم پر نگہبان ہے۔ اب اس میں بہت یعنی بڑا مضمون ہے رقیب میں، کہ وہ نگہبان ہے تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ دیکھیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس میں مضمون جو ہے، دیکھیں جہاں بھی ایک سٹور ہے، تھوڑی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک سٹور ہے اور بڑا قیمتی چیزیں وغیرہ اس میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہر طرف ہر اینگل پر کیمرہ فٹ ہے، تو اگر ایک خائن آدمی، ایک چور آدمی وہاں جائے گا چوری کی نیت سے، لیکن وہاں سیکیورٹی کا انتظام بڑا سخت ہے، اور باہر جو ہے وہ چیک پوائنٹ بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، تو کیا وہ چور وہاں سے چوری کر سکے گا؟ ہر طرف کیمرے ہیں، ہر طرف نگرانی ہو رہی ہے، پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ان کے سامنے ٹی وی کی اسکرینیں ہیں اور نگرانی ہو رہی ہے، اور چوری کی بڑی سخت سزا ہے، آن دی اسپاٹ دی جاتی ہے، وہیں پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ مثال میں قائم کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ تو اگر چور کو یہ پتہ ہو کہ بھئی یہ سزا ہے، اور اگر میں نے غلطی کی، چوری کی کوشش کی، تو مجھے فوراً سزا ملے گی، تو کیا وہ چور چوری کرے گا؟ رقیب، نگہبان، نگرانی ہو رہی ہے بھئی تمہاری۔ اب دیکھیں یہ ساری جو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں، جو بھی اس کے کمالات ہیں، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، بما تخفی الصدور، جو تم دنوں میں، انہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے سینے میں جو راز ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، کوئی واقف ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو واقف ہے اس سے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن پاک میں جو ہم نے ابھی پڑھی آیت نمبر 1 میں، یہ ہمارے وہم و گمان سے بالا باتیں، ہم کوئی احساس ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ اللہ کی ذات کا احساس کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی خلاقیت کا کوئی احساس کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی ربوبیت جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کا کوئی خیال کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑی ایک مشکل سی صورتحال ہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی یہ بھی آپ نے سوچنا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کو یعنی ذات اور صفات کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزاریں گے، تو اس کا نتیجہ جو ہے بہت ہی ہمارے حق میں بہت زیادہ برا ہوگا۔ بہرحال ابھی مضمون جاری ہے، اس پہ انشاءاللہ بات بھی کریں گے، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس
کا ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے. من نفس واحدۃ، ایک جان سے. وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، وہ اللہ جس کے واسطے سے، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق کو مانگتے ہو. والارحام، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے. اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.